بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس نے آج کے اس دن کے ابتدائی حصے میں ایک مرتبہ پھر ہمیں قرآن پاک کے علوم سے اکتساب نور کرنے کی سعادت بخشی۔ آج 20واں روزہ ہے اور 20ویں پارے کے مضامین ہمارے پیش نظر ہیں، اور 20ویں روزے کی اور بھی بہت سی خصوصیات اور آج کے دن کے بہت سے امتیازات اور تخصصات ہیں۔ 20ویں پارے کا آغاز بہت زوردار طریقے سے ہو رہا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی ہر آیت اپنے اندر ایک دعوت اور ایک پورا اسلوب رکھتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کے اس پارے میں بطور خاص جو آیات ہیں ان کے اندر روشنی اور رہنمائی کا ایک جہاں آباد ہے۔ امن خلق السماوات والارض، یہ آیات مکہ میں نازل ہو رہی ہیں، اور مشرکین عرب اور کفار مکہ جو قرآن پاک کے استہزاء اور مسلمانوں کو تہتیک کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل ہیں، اور اپنے بد عقائد جو ہیں، برے نظریات، ان کی ترویج اور اس کے لیے ہر وقت فکر مندی میں اور اس نئی تحریک کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس ماحول میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر سورہ نمل اور اس کے بعد پھر سورۃ القصص جو آج ہمارے پیش نظر ہیں ان کی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور کفار مکہ کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم بے جان لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو، کیا ان کے اندر کچھ کرنے اور کر گزرنے کا داعیہ، ملکہ، ہمت اور توفیق اور قوت ہے؟ اور دوسری طرف تم یہ بھی تو دیکھو کہ یہ زمین اور آسمان یہ کس نے تخلیق کیے، اور پھر آسمانوں سے پانی کس نے نازل کیا، اور تمہارے ارد گرد جو سبزہ اور باغ اور باغیچے اپنے خوشکن مناظر اور مظاہر کے ساتھ موجود ہیں، یہ کس نے پیدا کیے؟ مکہ کے اس ماحول میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ناظرین یہ سورہ نمل جو ہے اس کی آیات 33 آیات، اور اس کے بعد سورۃ القصص، جیسا کہ اس کا صوتی آہنگ ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اندر واقعات ہیں، قصے ہیں انبیاء کے، اور یہ قصص بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تاکہ مسلمان ہمت اور حوصلہ پکڑیں کہ اس سے قبل جو قومیں اور جو امتیں اور جو انبیاء آئے ان کے ساتھ ان کی قوموں نے اور ان کی برادریوں نے کیا کچھ کیا۔ اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختلف مقامات پر بڑی کثرت سے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر اور صاحب کتاب، صاحب شریعت، اور پھر ان کی امت کے جو رویے ہیں ان کو یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا واسطہ فرعون کے ساتھ تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بھی اظہار ہے کہ کس طرح فرعون اس امر سے آگاہ ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سبب اس کا اقتدار اور اختیار لرزہ براندام ہوگا، اور کس طرح پھر اس نے اپنے اس خطے میں ایک پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت بچوں کی گروتھ اس نے روک دی۔ اکبر الآبادی نے طنز کی تھی ہماری معاشرے پر اور ہمارے نظام تعلیم پر، اس نے کہا تھا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قوموں کو تباہ و برباد کرنا چاہیں، ان کے اندر سے خودداری، انا، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کو سلب کرنا چاہیں تو پھر ان کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کو بدل دیں۔ تو بہرحال یہ ایک ضمناً بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ان کو ان کی شیر خارگی کے عالم میں اسی فرعون کے گھر ان کی گروتھ اور ان کی پرورش کا اہتمام کیا، اور پھر یہاں پر ایک اور منظر اور مظہر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کو دودھ پلانے کی ذمہ داری تفویض کروائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پروان چڑھے، اور پھر
یہاں پر ایک واقعہ رونما ہوا جس کے بعد آپ مصر سے وادی سینا کو عبور کرتے ہوئے مدین پہنچے، اور یہاں پر قرآن پاک نے آپ کے اس نزول اور آپ کی تشریف آوری اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جو ملاقات ہے اس کا تذکرہ بڑے خوبصورت اور بھرپور انداز میں کیا ہے، جس کی تفصیلات ہم اپنے علماء سے جانیں گے۔ اقبال نے یہاں کہا تھا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ کس طرح آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت پر مامور ہوئے اور کس طرح وہاں سے اکتساب فیض کیا، یہ سارے مضامین آج ہمارے پیش نظر ہیں۔ اور اس کے ساتھ یقیناً ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج دوسرا عشرہ اختتام اور تیسرا عشرہ جو اتقم من النار، نار جہنم سے رہائی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے، اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں کیا اہتمام فرماتے تھے، کس طرح حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، اور پھر ان آنے والی راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ آپ عام معمول میں بھی تہجد پڑھتے تھے، لیکن جو آخری عشرے کی راتیں ہیں ان میں آپ کے سجدے کس طرح دراز ہوتے تھے، تہجد کا کس طرح اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایک بہت اہم بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری راتوں میں اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار ہونے کی تلقین فرماتے تھے۔ عام طور پر آپ کا معمول یہ تھا کہ رات جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو بہت دبے پاؤں، بہت آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دروازہ بھی بہت احتیاط سے کھولتے، اور حکم بھی یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ رات کے آخری پیر اٹھیں تہجد کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا کی ہے تو آپ پورے گھر کو درہم بھرم کرنے کے چکر میں ہو جائیں۔ لیکن اس آخری عشرے میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی عبادات میں شامل کرتے، اور یہ دراصل تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ہم ان ساعتوں کو، کہ اگر گزشتہ 2 عشروں میں کہیں ہم سے کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو اس کا ازالہ کریں اور اپنی توانائی کو مجتمع کریں، اور ان راتوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اور پھر آج ہی کے دن شام ہماری مساجد آباد ہو جائیں گی معتکفین سے۔ اعتکاف ہماری روایت اور اسلامی سوسائٹی کا ایک بہت شاندار اور تابناک پہلو، جس میں سوسائٹی کے، معاشرے کے، محلے کے کچھ لوگ اس سنت کے احیاء اور اس کی ادائیگی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مسنون ہے، اور اس کی بابت بھی ہم علماء سے ضروری جو معلومات ہیں وہ حاصل کریں گے۔ بہت سے موضوعات ہیں اور بہت معتبر علماء، ہمیشہ کی طرح آپ انہیں جانتے ہیں، علامہ بدرالزماں قادری صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج بہت معروف نعت خوان پروفیسر محمد ایوب بھٹی۔ یہ 92 اگر ایک دبستان ہے تو اس دبستان کے درباری ثناء خان پروفیسر محمد ایوب بھٹی، آپ سب کو خوش آمدید۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا اسم گرامی الرشید، رشد و ہدایت عطا فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ الرشید کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ جی حضرت، آج کے مضامین، اور پھر ہم نمل کے جلو میں 20ویں پارے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کی آیت ہے 82، اور اس میں دابۃ الارض کا خروج اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 20 ہے۔ وَإِذَا وَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کی وعید ان کے سامنے پوری ہو جائے گی، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم زمین سے چوپایا نکالیں گے، تکلمہم، یہ ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ جہاں احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں بہت سے آثار قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک بڑی نشانی جو ہے دابۃ الارض ہے، یعنی ایسا چوپایا جو زمین سے نکلے گا، اور اس چوپائے کے اندر حیوان کی ہر تخلیق کا ایک اسپیکٹ اور پہلو موجود ہوگا۔ سر اس کا آسمان کو چھو رہا ہوگا اور بادلوں کو چھو رہا ہوگا، اور یہ زمین پہ ہوگا۔ اہل مشرق بھی دیکھیں گے، اہل مغرب بھی اس کو دیکھیں گے،
اور اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، یہ ہر شخص کی پیشانی پہ لگائے گا جو مومن ہوگا، اس پر نور کی لکیر پھیل جائے گی، مومن لکھا جائے گا، اور دوسرے ہاتھ میں اس کے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، جس پر ثبت کرے گا اس پر کفر کی علامت جو ہے وہ ثبت ہو جائے گی۔ تو گویا یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہے دابۃ الارض کی۔ اسے الجساسہ بھی کہا گیا ہے، احادیث میں آتا ہے اسے الجساسہ کے نام سے بھی اسے کہا گیا ہے۔ یہ تفتیش کرے گا، انویسٹیگیٹ کرے گا دجال کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی نشانی کو بھیجا، اور قیامت، رسالت امام علیہ السلام سے کسی شخص سے پوچھا یا رسول اللہ، انس بن مالک فرماتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اذا مات احدکم فقط قامت قیامت، فرمایا جب تمہیں موت آئے گی تمہاری قیامت اسی وقت قائم ہو جائے گی۔ تم کس قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب تمہاری قیامت اسی وقت قائم ہوگی، دوسری قیامت کا کیا انتظار ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اور یہ ہم سب کے لیے دعوت فکر سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ کجا کہ ہم دیکھیں کہ آثار دیکھیں، ابھی یہ نشانی نہیں آئی، ابھی یہ نشانی ہے، قیامت بہت دور ہے، تو کم از کم یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہماری قیامت اسی لمحے جو ہے قائم ہو جائے گی جس لمحے ہماری روح قبض کر لی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کی قسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں اور قیامت کیا چیز ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ دابۃ الارض جب نکلے گا تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اور جب کفار پر حجت قائم ہو جائے گی اور اس بات کی امید ختم ہو جائے گی کہ یہ ایمان لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان پر عذاب لانا جو ہے وہ ان کے لیے واجب ہو جائے گا، یعنی ان پر عذاب واجب ہو جائے گا، ان کے لیے کوئی راہ یابی کے سامان باقی نہ رہیں گے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں چھوٹی چھوٹی قیامات کی علامت جو ہے بیان کی گئی ہیں، جن میں سے بہت سی تو اب پوری ہو رہی ہیں، جن میں چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں۔ امام بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ان یرفع العلم، علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت کی کثر ہو جائے گی۔ یہ بھی آثار قیامت میں سے لوگوں کو تو بڑا دعویٰ ہے کہ یہ صدی اور یہ دور جو ہے یہ علم کا دور ہے اور روشنی کا دور ہے، اور اگرچہ نئی روشنی کے نام پر اندھیرے ہی پھیل رہے ہیں، اندھیرے ظلمتیں پھیلی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو چیز آپ کو اپنی آخرت، فکر آخرت سے دور کر دے، جو چیز آپ کو رب سے دور کر دے، آپ کے انجام سے دور کر دے اور حقیقی فلاح و بقا سے دور کر دے، وہ روشنی رہنمائی نہیں ہے، اسے ظلمت تو کہا جا سکتا ہے، تاریکی کہا جا سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یکثر الزنا، اور زنا کی کثرت ہو جائے گی، شرب الخمر، شراب زیادہ پی جائے گی، اور یقل الرجالی و یکثر النساء، خواتین کی کثرت ہوگی اور مردوں کی قلت ہوگی۔ اب آگ ریشو دیکھ لیں ہماری آنے والی نسل کی، تو اس میں لڑکیوں کی ریشو نسبت جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے۔ فرمایا اذا دعیت الامانۃ، اور جب امانت کو ضائع کر کیا جانے لگے گا، فانتظر الساعۃ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ امانت کو ضائع کرنا کیا ہے؟ وسط الامر الی غیر اہلہ، کہ آپ مناصب اور عہدوں پر ان لوگوں کو بٹھا دیں جو اس کے اہل نہ ہوں، تو یہ امانت کو ضائع کرنے کے مترادف یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور فرمایا والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھا جائے گا کہ ہم تو ٹیکس ادا، اور لوگ کہتے ہیں جی ہم جب ٹیکس دے رہے ہیں پھر زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ وتعلم لغیر الدین، ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے، یہ اتنا اہم نکتہ ہے، وتعلم لغیر الدین، دین سیکھا جائے گا پر دین کے لیے نہیں سیکھا جائے گا، اس کے ابلاغ کے لیے نہیں سیکھا جائے گا، ایک آرٹ اور فن بن جائے گا۔ ہاں ایک آرٹ، اور بلکہ انڈسٹری بن گئی سر۔ یہ آپ دیکھیے اس وقت ہماری مغربی طرز کی دانش گاہیں ہوں یا ہمارے مدارس ہوں، اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشن از آلویز دیئر، میں یہ نہیں کرتا کہ سب اس کے لپیٹ میں آ گئے، کچھ لوگ یقیناً حق بھی ادا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا یہ مدارس ہوں یا مغربی طرز کی دانش گاہیں ہوں، ان کا مطمع نظر میکنگ منی، اور یہ انڈسٹری بن گئی، اور دین کو بغیر دین کے حاصل کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اب یہ بات میری کس حد تک جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ یہ آپ کا منصب ہے، آپ کو یہ بات اگر صحیح ہے تو کہنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ تو تذبذب کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں نا کہ اب عصر حاضر کا طالب علم جو ہے اس کی توجہ علم اور دین کے ابلاغ سے کہیں زیادہ میکنگ منی پہ ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا یہ ہے کہ میں ایک اچھا خطیب بن کے کیسے اپنے آپ کو بہتر مالی اعتبار سے آسودہ کر سکتا ہوں، اور وہ تدریس کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ مغربی طرز کی دانش گاہوں میں ہمارے جو بچے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ جو بھی بنتے ہیں، یہ آئی ٹی کے لوگ ہیں، سارے سب کے پیش نظر جو ہے پیسہ ہے، نہ قوم کی فلاح و بقا ہے، نہ امت مسلمہ کی فلاح و بقا ہے، نہ آخرت کی فلاح و بقا ہے۔ میں نے کہا ایک استثناء تو موجود ہوتا ہے، لیکن یہ بات وتعلم لغیر دین عطا الرجل امرأتہ وأکا امہ، مرد جو ہے وہ بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی اسی میں ہے، وہ کیا کرے گا؟
اس پر سر میں بحث نہیں کر سکتے، اس پر آپ زیادہ آپ بہتر، کیوں نہیں بحث کر سکتے؟ یہ آپ برسہ کلام زیادہ آپ کا مسجع ہے، آپ بہتر اس پر کر سکتے ہیں، زیادہ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز ہے، ٹھیک، بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ایسا نہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن عصر حاضر میں یہ جو پہلو ہے یہ بہت نمایاں ہے. یعنی ہر دوسری یا تیسری ماں کو شکوہ ہے کہ بیٹے کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک آثار قیامت میں سے ہے کہ جب بیوی کی اطاعت کی جائے گی اور ماں کی نافرمانی کی جائے گی اور ماں کو وہ مقام نہیں دیا یعنی جائے وہ گا. جو توازن ہمارا دین ہم سے جس کا تقاضا کرتا ہے، جب اس سے ہم کنارہ کش ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے مناظر اور مظاہر دیکھنے میں ملیں گے. سورہ قصص اس کا تعارف ہے، اور پھر آیت اس کی 25. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صرف اس کے اوپر ایک ہی بات شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرض کر کے آگے چلوں گا. فرماتے ہیں علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است. جو علم سیکھنے کے بعد بھی حق کی طرف نہیں پہنچا اس نے جہالت سیکھی، واہ، کوئی سبحان حق اللہ، نہیں سیکھا. سبحان اللہ. سورۃ قصص کے تعارف میں اس کو قصص کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے. سبحان اللہ. آیت نمبر 11 سے شروع ہو جاتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور اس سے پچھلی آیات میں ان کی ولادت کا قصہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہے، پھر قارون کا معاملہ آ جاتا ہے. تو کافی سارے قصص کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ القصص اور اس میں جو مختلف طبقات ہیں ان کو بھی غیر محسوساتی انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے. جی بالکل کیا، کہ جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے وہ کیا ہے، بالکل ایسے اور طاقت اور اقتدار وہ سوسائٹی کو کس طرح افتراق اور انتشار میں مبتلا کر کے اپنے اس کا اقتدار ذکر اور ہوگا اپنے عوامل آیات کو میں. آگے بڑھاتے ہیں. جی اس کا ذکر آیات میں ہوگا. آیت نمبر 25 میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ جب آپ کو مصر سے ایک بندے نے کہا کہ فرعون اور اس کے درباری آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، تو عافیت اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لائے، اور 7 دن کا فاقہ تھا آپ کا، کہ 7 دن آپ نے مسلسل کچھ نہیں کھایا. اور جب مدین پہنچے تو وہاں ایک عجیب ہی نظام آپ نے دیکھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ ہر چیز کے اوپر مسلط ہے، آج ہی کی طرح، کہ جو کمزور ہے وہ بیچارہ پیسا ہوا ہے، اور جو طاقت والا ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہا. تو آپ نے دیکھا ایک کنویں کے اوپر طاقت والے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 خواتین وہاں سائڈ پہ کھڑی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ یہ بڑے طاقت والے لوگ فارغ ہوں تو پھر ان کا جو بچا ہوا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پلا رہے؟ تو انہوں نے بھی اسی بات کا اظہار کیا کہ مرد ہیں سارے، ہم خواتین ہیں، طاقت والے ہیں، ہم کمزور ہیں. ابونا شیخن کبیر، ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، وہ ساتھ نہیں آ سکتے، تو اس لیے ہم نے پانی پلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوت کا اظہار کر کے ان کے جانوروں کو پانی پلایا. اب جب وہ واپس چلی گئی دونوں خواتین، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں مسافر ہوں، سوچ سکتے تھے بہت کچھ سوچ سکتے، مجھے اس سے کیا. جیسا کہ ہم آج کل بھی ہمارا ایک خاص طبقہ ہے وہ سوچتا ہے کہ جی جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ہونے دیں، ہمیں اس سے کیا. احساس ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا. احساس ختم ہو گیا. ہم اگر کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میں نے ڈالی ہے، حالانکہ بتقاضۂ انسانیت مشکل انسان جس میں پڑا ہو اس کی مشکل کو ختم کرنا چاہیے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی نا تو یہی بات کی کہ آپ کے اوصاف میں سے یہ وصف عظیم ہے کہ آپ لوگوں کو بوجھ اتار دیتے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلا دیا، دونوں خواتین چلی گئیں، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس جلدی کی وجہ سے والد ان کے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، انہوں نے پوچھا بیٹیاں آپ آج جلدی کیوں آ گئی ہو؟ تو انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کہا ایک وہاں قوت والا اور امین آدمی آیا ہوا تھا، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا. تو ایک بیٹی کو بھیجا والد گرامی نے کہ جائیں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ ہمارے پاس لے کے. اس آیت میں جب وہ ایک خاتون آئی تو اس کے آنے کا انداز کیسے ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فجات احداہما تمشی علی استحیان، ان میں سے ایک خاتون آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم و حیا سے جھکی ہوئی باپردہ. سبحان اللہ. یہ اسلام کا ایک بہت بڑا وصف ہے کہ جب کہیں ضرورت بھی پڑے خواتین کو مردوں سے بات کرنے کی، تو میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کے ہاں جائیں تو دروازے کی اس سائڈ پہ کھڑے ہوں
کہ آپ نے بات کرنی ہے منہ سے اور آواز سننی ہے کان سے، آنکھوں کا کام نہیں ہے اس کو جھکا کے کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کے سکھائے ہوئے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہنے لگی کہ میرے والد گرامی نے آپ کو بلایا۔ مفسرین نے لکھا کہ آپ نے جانے کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی بے مثال تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان سے فرمایا بی بی صاحبہ آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، یہ عمومی طور پہ ہونا چاہیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدل دیا، فرمایا میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلے تاکہ کہیں نظر نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوا کہ اگر آپ آگے چلیں گے تو کدھر جانا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہا کہ جب کہیں دائیں بائیں مڑنا ہوگا تو آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کبھی دائیں ہاتھ کر دیجئے، کبھی بایاں ہاتھ کر دیجئے گا، تو جدھر آپ اشارہ کرتی رہیں گی میں ادھر چلے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کی حاضری ہوئی، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا خاندانی وصف دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں بھوک میں پریشان ہوں تو مجھے کھانا کھلا۔ شعیب علیہ السلام کے ہاں گئے تو وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا کھانا کھائیں، آپ نے فرمایا نہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہاں پانی کا بدلہ لوں، کہ میں نے پانی پلایا ہے تو میں اس کے، فرمایا نہیں یہ پانی کا بدلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری آباء و اجداد کی رسم ہے کہ جو آتا ہے وہ کھانا کھلاتا سب سے پہلے کھانا، سب سے پہلے، اور یہی صوفیہ نے کیا، اور یہی قبلہ ہماری امی جان کرتی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ۔ ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب وہ حاضر ہوا تو ان کے چہروں کا رنگ بتا رہا تھا کہ انہوں نے مدتوں سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ہوتا تھا، سب سے پہلے پوچھتے تھے کھانا کھایا؟ مذہب کی بات بعد میں کریں گے، پہلے بتاؤ کھانا کھایا؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ بڑا خوبصورت حضور کے دل کو خوش کر دینے والا جملہ کیا، عرض کی حضور ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے کھانا کھلا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑے گھروں کی علامت ہوتی ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی مہمان آئے تو مہمان نوازی سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک بڑی پر لطیف بات ہمارے فقہا نے لکھی، اگر کوئی ہم منصب لوگ ایک دوسرے کے ہاں کھانے کے ارادے سے جائیں اور وہ کھانا نہ کھلائے، مصروف ہو، تو اس کو کہہ دینا چاہیے پیسے دے دو میں خود ہی کھا لوں گا۔ یہ ہمارے فقہا نے محبت کے لیے ایک پہلو رکھا ہوا، لیکن یہ وہاں صرف بات ہو سکتی ہے جہاں محبت ہو، اور جہاں ایسی بات کرنے سے عزت و وقار گرتا ہو وہاں زبان کو ہلانا بھی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے ہاں ٹھہریں، اور پھر 8 سال کی کمٹمنٹ کر کے 10 سال مکمل ان کو اپنے پاس رکھا، اور پھر 10 سال کے بعد اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکاح فرما دی۔ تو یہ سارا معاملہ رہا، اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی غیر نبی سے تربیت نہیں لے سکتا، غیر نبی سے پڑھ نہیں سکتا، لیکن انبیاء بعض معاملات میں نبیوں کے سامنے ضرور جاتے ہیں تاکہ ان کی روحانی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تربیت کی حضرت اسماعیل اسحاق کی، اسحاق علیہ السلام نے تربیت کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام نے تربیت کی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اسی طرح بعض معاملات میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ اور پھر یہاں سے ان کی روانگی جو ہے یہ بھی ظاہر ہے بڑا ایک زبردست منظر اور مظہر ہے، اور کچھ تبرکات ان کو دیے جو ساری زندگی پھر ان کے ساتھ رہے۔ میں دوبارہ آؤں گا تو آپ کچھ اشارات ان پر بھی فرمائیں گے، کیونکہ حضرت بھی اپنے اگلے عنوان کے حوالے سے ذرا بےتاب ہیں، اور عالم نے جب بات کرنی ہو تو پھر اس کے چہرے پر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جی حضرت، آگے ہمارا جو قارون کا تعارف، شوکت اور اس کے پھر زوال کے اسباب، اسی سورہ کا آیت 76 تا 82۔ سر انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اسے سرکشی اور بغاوت کی آپ کے خلاف۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے خزانے عطا کیے، خزانے بھی ایسے عطا کیے کہ جو چابیاں انسان اٹھانے کے متحمل یعنی نہیں ہو اس سکتے، کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے پر بھی ایک دستہ مامور تھا، اور اس کے لیے جانور ساتھ مامور تھے جو اٹھاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال له قومه لا تفرح، اور اس کا دل جو ہے وہ بخل سے بھرا ہوا تھا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ تو ایک فطری سا امر ہے، دولت انسان کو دو طرف لے کے جاتی ہے، یا تو اسے سلیم الفطرت بنا دیتی ہے اگر اس کے دل میں خشیت اگر وہ الہی ہو، سلیم الفطرت ہو، اگر سیدنا عثمان غنی جیسی شخصیت ہو اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت میسر ہو، اور جو مکہ مکرمہ کا جو یہ پورا تاجر طبقہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عباس، حضرت عثمان غنی، کس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ کس طرح انہوں نے اپنی دولت سے دین اسلام کو افزوں کرنے میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا۔ سر بڑی گہری اور دقیق بات آپ نے فرما دی کہ واقعی صحبت بڑا اثر انداز ہوتی ہے۔ قارون کو صحبت تھی فرعون کی،
اور یہ بڑا ایک دقیق گٹھ نقطہ جوڑ ہے، ہاں گٹھ پرانا جوڑ تھا، بالکل یہ بڑا دقیق نقطہ آپ نے بیان فرمایا. تو جو صاحب سلیم الفطرت لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اذ قال له قوم لا تفرح، کہا کہ یہ تم تکبر اور گھمنڈ نہ کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بہت خوبصورت تھا، جوان تھا اور تورات کا بہت اچھا قاری تھا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرما دی اور فرعون نے اسے اعلیٰ عہدے پر اس کو منصب پر فائز بھی کر دیا. اس کو اس بات کا شکوہ تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو تو رسالت و نبوت میسر آ گئی، ادھر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو آپ نے قربانی کا تمام ذمہ داری سونپ دی، قربانی دی جاتی تھی، اور آسمان اپنا سے معاون بنا لیا. آپ نے دونوں چیزیں آپ نے سمیٹ لی ہیں. میرے لیے آپ نے کیا بچایا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ میں نے خود نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. تو کہا اس کا ثبوت کیا ہے، آپ ہمیں بتا دیں تو یقین کر لیں گے. پھر آپ نے سب سرداروں کو بلایا، لاٹھیاں اکٹھی کیں اور کرنے کے بعد پھر کمرے کے اندر رکھیں، رات بھر پہرا رہا اور صبح ہارون علیہ السلام کی لاٹھی پر سبزہ اگایا. باقی فرمائی دیکھ لو، یہیں سے اندازہ لگا لو کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. پھر اس نے وہ چال چلی، چال چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو پر بلیم کرنا چاہا اور خاتون کو بلایا اور پیسے دیے، پوری سازش کی اور جو کر سکتا تھا شاطرانہ چال چلی، لیکن اللہ نے کامیاب نہ ہونے دی. اس خاتون نے کہہ دیا صاف کہ یہ مجھے انہوں نے پیسے دیے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماتے ہیں آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو زمین میں دھنسا دے. اللہ فرماتے پھر ہم نے اس کو گھر سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں تھا. فما کان من المنتصرین، اور کوئی اس کا مدد کرنے والا نہ وہ خود مدافعت کرنے والا تھا، اس کو نہ تو کسی کی مدد میسر آئی. اس آیا مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ہم نوا ہیں، ہم نشیں ہیں، آپ کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں اور محبت کے بلند باغ دعوے کرتے ہیں اور جان نثاری کے دعوے کرتے ہیں، یہ لوگ عین وقت پر آ کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اور جو اس کے بہت قریب تھے وہ بھی اس کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گئے اور قیامت تک یہ اندر دھنستے چلے جائیں گے. حضرت آج سورہ عنکبوت آگے ہمارے آ رہی ہے، اس کا تعارف اور پھر آیت نمبر 1 اور دیگر جو اس کے موضوعات ہیں آیت 41 جناب. جس طرح آپ نے ابھی کہا فتح مکہ کے حوالے سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ضرور کریں جناب. جی، جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جرمٹ میں مکہ داخل ہوئے تو صدا بلند ہوئی الیوم یوم الملحمہ، سبحان اللہ، آج تو ہم بچھا دیں گے سب کو. تو نبی صلی اللہ علیہ اور وسلم دنیا کا قاعدہ بھی یہی ہے اور یہی تھا، بدلہ یہی تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روایات بدل دی. فرمایا نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. ہم اس محبت کی داستان آج پھیلا دیں گے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں محبت کا جو نظام چلایا وہ آج لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. ہمارے ہاں آج جو سورت ہے، سورت العنکبوت، اس کا جو نام رکھا گیا وہ مکڑی کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طاقت والی ترین چیزوں کا بھی ذکر کیا اور ان قوموں کا بھی ذکر کیا جن کو اللہ نے اتنی قوت دی تھی، اپنے ناخنوں سے اور انگلیوں سے پہاڑوں کے اندر سوراخ کر کے اپنے لیے گھر بنا لیتے تھے. تو جہاں پوری قوت کی بات کی وہاں کمزور ترین کو بھی بیان کیا اور ساتھ یہ بھی کہا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ. اللہ تعالیٰ اوپر والی چیز بھی بیان کرتا ہے اور کمزور بھی بیان کرتا ہے. اس کو مثال سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کبھی کوئی حیا محسوس نہیں ہوئی، جھجک محسوس نہیں ہوئی. وہ لوگوں کی فطرت دیکھتا ہے کہ کس بات سے ان کو سمجھ آئے گی. اس کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں دیکھو، مکڑی سب سے کمزور جانور. اب وہ جو جالا بناتی ہے وہ کتنا ہے، نہ وہ ہوا برداشت کر سکتا ہے، نہ دھوپ برداشت کر سکتا ہے، نہ اس سے بارش رک سکتی ہے، کچھ بھی نہیں. تو فرمایا یہ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو نا، یہ مکڑی کے جالے سے کمزور تمہارے سہارے کہ انہوں نے قیامت والے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینا. سورۃ صاد میں اور متعدد صورتوں میں، سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ اس بتوں کی عبادت میں جس نے تمہیں ورغلایا شیطان، جب اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے سامنے لائے گا تو اس نے وہاں اپنا سر سرنڈر کر دینا ہے کہ مولا میں نے ان کو کھینچا نہیں تھا، میں تو دور کھڑا تھا، میں نے اشارہ کیا، ان کا ایمان کمزور تھا، میرے پیچھے چلے آئے. تو فرمایا یہ جو من دون اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بنا لیتے ہو تم کہ ہمارا اللہ کے ساتھ مقابلہ کروا کر ہمارے لیے کوئی فائدہ طلب کر سکیں گے. فرمایا یہ مکڑی کے جالے سے کمزور سہارے، اس لیے ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آؤ تاکہ تم دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جگہوں پہ کامیاب ہو سکو. جناب حضرت
آگے جو ہمارا موضوع ہے آیت 1 آزمائش اور ہر ایک کے لیے یہ اس کا کیا معمول ہے؟ الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے حروف مقطعات آ رہے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو کیا اب ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسان کو آزمائش سے خبردار کیا ہے اور پیغام یہ دیا ہے کہ ذہن میں رہے، اس حضرت انسان کے ذہن میں رہنے چاہیے کہ جب وہ ایمان لائے گا تو ایمان لانا ہی کافی نہیں، اس میں ایک مس پرسیپشن کی جو ہے وہ بے کنی کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، تمام اعمال صالح کرتا ہوں، لہٰذا مجھے کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے، اب میرے لیے راحتیں راحتیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے ابتلاہ تو اسے مصائب میں مبتلا فرما دیتا ہے، وَإِذَا ابتلاہ صبر، اور جب وہ ابتلا میں مبتلا ہو جاتا ہے آزمائش کی، پھر اللہ تعالیٰ کو صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ امام ترمذی کی روایت ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 99 منیۃ، تو 99 مصائب اس کے ساتھ ہی اس کے دامنگیر ہو جاتے ہیں۔ وہ 99 مصائب میں فرمایا اگر وہ زندگی میں بچ کے نکل بھی جائے ان سے، فرمایا وقع فی الحرم، پھر وہ بڑھاپے کی نظر ہوتا ہے حتیٰ یموت، یہاں تک اسے موت آ جاتی ہے۔ بہر تو انسان کے پیدا ہوتے ساتھ ہی مشکلات کا سامنا جو اس کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور میں یہاں یہ حدیث پاک دیکھ رہا تھا امام احمد بن حنبل کی، رسالت امام علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا، اور آپ نے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک جگہ پر موجود تھا اور ایک خاتون کھڑی تھی اور میں نے اسے بدنگاہی سے دیکھا، یہ بری نظر سے دیکھا، پھر اچانک مجھے خوف خدا آیا اور خشیت الہی سے میں ڈر کے پیچھے مڑا تیزی کے ساتھ، تو ستون سے ٹکرا گیا، ٹکرانے سے میری پیشانی جب زخمی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجلہ لہ عقوبہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو جلد ہی اس کی سزا دے دیتا ہے، دنیا میں دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کو پاک فرما دے، فرمایا اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں یہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ بسا اوقات زندگی میں اوپر نیچے اتوار چڑھاؤ آتا ہے، نشیب و فراز ہوتا ہے، یہ ہمیں کسی طرح تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی۔ اور اگلی حدیث اور آگے بڑھنے کے لیے بعض اوقات تھوڑا پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، پیچھے بھی ہٹنا پڑتا جو ہے، پیچھے ہٹنے کی جس کے اندر ہمت یا داعیہ اور جذبہ نہیں ہوتا، جی وہ پھر بڑا ہدف جو ہے اس کو حاصل نہیں کرنے ہوتا۔ کی اس کے اندر استعداد بھی پیدا نہیں ہوتی۔ سر بالکل ایسی بات ہے، حدیث پاک میں آتے امام بخاری کے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہے اتنا ہی بڑا اجر ہے۔ سبحان اگر آپ کو زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے اجر پھر اسی اعتبار حساب سے آئے گا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے فی بدنی ہی او مالی ہی، اس کے بدن میں فزیکلی بیمار ہو جائے یا اس کا مال تلف ہو جائے، کاروبار کا ڈکلائن ہے، کوئی نقصان مال او ولدہ یا اس کی اولاد کا نقصان ہو جائے، ثم استقبل ذلک بصبر جمیل، اور پھر بندہ صبر جمیل کا مظاہرہ کرے، اللہ فرماتے استحییت منہ یوم القیامت ان انصب لہ میزانا وانشر لہ میزان، اللہ دیوان، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس بندے کے لیے میں قیامت کے دن میزان قائم کروں یا اس کے لیے اس کے دیوان کو نامہ اعمال کو کھول کے رکھ دوں کہ اس پر مصیبت میں نے نازل کی، آزمائش میں نے ڈالی، اس آزمائش میں یہ بندہ پورا اترا ہے اور اس نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ اب اس کے صبر جمیل کا ثمر اور اس کے لیے یہ ہے کہ روز قیامت نہ اس کے دیوان کو کھولا جائے گا، اعمال نامے کو کھولا جائے گا، نہ اس کے لیے کوئی میزان نصب کیا جائے گا، یہ اس صبر کا جو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور سیدنا صدیق اکبر کی بات، یہ بھی آیت نازل ہوئی سورۃ نساء کی، من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو یہ برا عمل تمہیں اس کی جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا۔ آپ زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم سے فرمایا صدیق آپ روتے کیوں ہیں کہ یا رسول اللہ کیا چھوٹی چھوٹی ہم سے تو کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ارتکاب ہوتا رہتا ہے، کیا ہمیں ہر ایک کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا، اس کی سزا ملے گی؟ پھر آپ اس کا فرمایا نہیں، صدیق دلاسا دیا، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، کیا بیمار نہیں ہوگے؟ کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں گا۔ فرمایا کیا تمہیں ذہنی اذیت نہیں پہنچے گی؟ یا رسول اللہ بالکل پہنچے گی۔ فرمایا کیا تم غمزدہ نہیں ہوگے؟ یا رسول اللہ ہوں گا۔ فرمایا تو یہی تو گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو گویا مومن کی شان دیکھیں کہ وہ بیمار ہو جائے تو گناہوں کا کفارہ، اگر ذہنی اذیت پہنچے تو گناہوں کا کفارہ، اگر کبھی دکھ درد علم رنج و علم گھیر لیں تو بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی، اور اگلی حدیث پاک لا تتہم باللہ فی شیء، اللہ پر بہتان نہ باندھا کرو۔ یا رسول اللہ پر بہتان کون باندھتا ہے؟ فرمایا جب تم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، قضا اللہ علیک، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرتے اور تم کہتے ہو فیصلہ درست نہیں ہوا تو تم نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔
ناظرین، آج کے جو موضوعات تھے اس پر بہت شرح و بسط کے ساتھ ہمارے علماء نے گفتگو کی، اور جو روشنی اور رہنمائی اور جو اصول آج ہمیں عطا ہوئے، اس میں اختتامی بات بہت اہم ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی میں والدین کی دعائیں جو ہیں یہ بہت اس کا ایک کلیدی رول ہے، اور یہ محض کوئی معاشرتی فریضہ نہیں ہے بلکہ یہ دینی فریضہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے، اور جیسا اختتام پر آپ نے بات سنی کہ مسجد نبوی اور پھر ریاض الجنہ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین فرمانا، یہ ساری چیزیں اس قدر تاکیدی ہیں کہ جس میں ہمارے لیے اب فرار کی اور کوتاہی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ نعمت عطا کی ہے وہ اس کی قدر کریں، اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اپنے تعلق اور تمسک کو پھر بھی قائم رکھیں، اور ان کی توجہات کو اپنے لیے لازم پکڑیں۔ وہ کس طرح ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کے جو رشتے ہیں ان کو نبھائیں، ان کی جو دوستی کے تعلق ہیں ان کے اعزاز اور اکرام کا خیال رکھیں۔ اور آج کی جو آخری بات کہ آخری عشرہ اس میں اپنے آپ کو مستعد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کمر باندھ لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، تو ہمیں بھی اپنی پوری توجہ اور توانائی کا ارتکاز عبادات کے لیے کرنا چاہیے۔ پروفیسر محمد ایوب بھٹی، ان کی طرف جانے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کے حوالے سے بہت اہم کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آیت 201 کثرت کے ساتھ پڑھے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو ارزاں فرماتا ہے۔ جناب پروفیسر صاحب۔ ہر آن ہے لب پر ہم دے خدا، سبحان اللہ سبحان ایک بندہ خاکی پر یہ عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے شان تیری سب سے بالا، سبحان اللہ سبحان اللہ، محتاج ہے تیرے شاہ گدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو عرفہ ہے تو اعلیٰ ہے، ہر روح کا کچھ تیری نظر سے نہیں ہے چھپا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر چیز میں دیکھی تیری جھلک،
اور تیری جھلک ہے تابا فلک، ہر سمت ہے تو ہی جلوانوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر سانس میں تیرا نام رہے، مقبول یہ صبح ہو شام کہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان